السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے موضوع پر توحید کی بحث شروع کی تھی اور بتلایا تھا کہ توحید کے 3 اقسام ہیں۔ آج باری ہے توحید اسماء و صفات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ توحید اسماء و صفات کی تعریف کیا ہے۔ توحید اسماء و صفات کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو نام اور صفات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا پورے کمال کی حیثیت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام میں اور جو صفات ہیں اس میں کمال کو ہیں، کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، اور اس میں کسی اور کو کسی بھی حیثیت سے شریک نہیں کرنا۔ یہ توحید اسماء و صفات ہیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ ایک تو سورہ اعراف کی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے 108 نمبر کی آیت تلاوت کی، اور اس کے علاوہ سورہ اسراء کی 110 نمبر کی آیت کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی 8 نمبر کی آیت کے اندر، اور سورہ حشر کی 24 نمبر کی آیتوں میں اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تو انہی کے ناموں کا سہارا لے کر یا انہی کے ناموں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، دعائیں کرو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو انہی کے ناموں کو لے کر کے اس سے دعا کرو، ان کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اور ان کے جو صحیح معنی با کمال کو پہنچے ہیں، اس معنی میں، ان معانی میں جو لوگ غلط طریقے کے معنی اور تعویلات ذکر کرتے ہیں، لاتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ نہ جوڑو، کیونکہ یہ ایک شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور کے مثل ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کے طرح کوئی نہیں اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اپنے ان عمل کا جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید میں، چاہے وہ توحید الوہیت کا معاملہ ہو یا ربوبیت کا ہو یا اسماء و صفات کا ہو، کسی طرح کا خلل اگر کوئی انسان لاتا ہے اور تعویل ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے حق میں گویا کہ شرک ہے اور عیب ہے اور ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کا بدلہ انہیں چکانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ انہیں سزا سے دوچار کرے گا۔ ہمیں اسماء و صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر جو فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ الرَّحْمَنَ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے، یعنی اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ نام لے کر کے پکارو، یا اللہ کے جو صفاتی نام ہیں الرحمن الرحیم الرزاق، ان ناموں کو لے کر کے پکارو۔ جن ناموں کو بھی لے کر کے پکارو گے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو یہ سارے کے سارے نام اللہ ہی تعالیٰ کے صفات ہیں۔ اس کے شان نزول میں کہا گیا ہے کہ کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمان اور رحیم ذکر کرتے ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، یہ کئی
کئی نام کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو اسی کے شان نزول، اسی کے ضمن میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانا چاہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ ہیں، لیکن صفاتی نام جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، وہی رزق کا مالک ہے، وہی سمیع ہے، وہی سب کے کو سنتا ہے، اور ہر شخص کو ایک آن میں ایک وقت میں سنتا ہے، اور جسے جو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو جتنے 99 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان ناموں میں سے کسی بھی نام کو آپ پکاریں گویا کہ آپ اللہ ہی تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ کو کہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نصیب کو ٹھیک کر دے اور ہمیں رزق دے اور ہمیں شفا دے، صرف اللہ کہہ کر کے پکارے، یا کہے یا رحمان، یا رزاق، یا رحیم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، اور تو ہمیں جن چیزوں سے ہم دوچار ہیں اللہ تو ہمیں اس سے بری کر دے، تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی قبول کرے گا۔ لیکن ان ناموں کے لینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو میں بھی آپ کو ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کا شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، تو گویا کہ جو اللہ کے 99 نام ہیں ان سے کتنے بعید ہیں، ان ناموں کے معانی اور تفسیروں کے سمجھنے سے ہم لوگ کتنے دور ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کو سمجھی جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں کو ذکر کرے گا تو بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں، زبان کے ذکر سے پہلے اس دل کے اندر وہ ذکر پورے بھرپور معانی کے ساتھ اور جازم اعتقاد کے ساتھ اللہ جل شانہ کے بارے میں وہ ایمان پیدا کر کے ذکر کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ محترم حضرات، توحید اسماء و صفات کے مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ جس میں عدل ہو اور اللہ کے لیے سب سے بہتر معانی نکلتے ہوں اس راہ کو اپنایا جائے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے منزہ کیا جائے، یعنی اس بات سے کہ اللہ کی ذات کو کسی بھی دوسرے کی ذات کی طرح سمجھنا یہ شرک ہوگا۔ تو نمبر 1، اس بات سے اللہ کی ذات کو منزہ و پاک رکھنا کہ اس کی صفت کسی مخلوق کی صفت سے مشابہ ہے، جس کی دلیلیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں، کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام اور اپنے صفات رکھے ہیں اس میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دلیلیں ہمارے سامنے قرآن کریم کی ہے، اس کے باوجود لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے استغاثے کے لیے، مدد کے لیے جو پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں، تو بھلا بتائیے اس کی روشنی میں کیسے شرک نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں کو کسی اور بڑے پیر ولی کو جوڑ دیتے ہیں، یہ کتنا بڑا خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل کی 74 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک جانتا ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ نے اپنے لیے جو وصف بیان کیا ہے وہ اتنے کمال کو ہیں کہ ہمارا علم اس کی حد کو نہیں جان سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورہ بقرہ کی 140 نمبر کی آیت میں، أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول نے اللہ کے وصف کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی 3 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے شریعت کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ سب کے سب وحی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں ذکر کیا ہے اس پر ہمیں من و عن ایمان رکھنی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ کہ اسماء و صفات کے موضوع کیوں ہمیں گہرائی سے جاننی چاہیے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے، ظاہر ہے ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو، جنت ملے اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہمیں اللہ رب العالمین کی صحیح پہچان ہوگی اور اس کی صحیح قربت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی سچی اور صحیح بندگی کر کے ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ دوسری بات، جب اللہ کا علم بخوبی ہوگا تو بس اسی کی عبادت بندہ کرے گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد کی 19 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی جان لو، علم جس طریقے سے اللہ کے بارے میں ہوگا کہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی عظیم ذات ہے، وہی ذل جلال والاکرام ہے، اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ باقی یہ دنیا کے اندر لوگ بدعقیدگی میں دوسروں کو پکارتے ہیں تو صرف اللہ کا ہو کر کسی کی طرف وہ رخ نہیں کرے گا۔ تو جس قدر اللہ کے ناموں کے معانی و تفسیروں کو وہ جانے گا اسی قدر اللہ کی تعظیم کرے گا اور اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ معرفت الہی اس کے صفات کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کے صفاتوں کا علم اگر گہرائی سے بندے کو ہو جائے تو اس کے لیے ایمان کے اندر زیادتی، پکا سچا موحد، توحید کو سمجھنے والا اور بندگی کے مزہ و لطف کو پا لینے والا ہو جاتا ہے۔